یہ فرمائیے اینی ریگریٹ ان لائف؟ اینڈ سم ٹائمز لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں یہ کہوں گی کہ میں نے جو ہے وہ شوبز جوائن ہی کیوں کیا، شاید اس چیز کا مجھے ریگریٹ ہوگا. لیکن میں اس کو بھی یہ سوچتی ہوں، میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پلان کیا ہوا تھا میرے لیے. شاید وہ جو امپورٹنس یا انڈرسٹینڈنگ اب ہے مجھے دین کی، وہ شاید تب نہ ہوتی اگر مجھے سے گزرے بغیر نہ. ہاں شاید میں اس کو اس طرح نہ سمجھتی. اچھا نہیں، میں اگر اس کو ایک اور طرح سے آپ سے پوچھوں، فائن، چونکہ یہ جو دین کی طرف جب آپ راغب ہوتے ہیں اور دین کو سمجھ کے بہت اچھی طرح سے اختیار کرتے ہیں تو ایک خاص طرح کی کنٹینٹمنٹ تو آتی ہے نا، اور وہ کنٹینٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ میں پھر راضی ہوں، پھر وہ ریگریٹ کا وہ ذرا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. مگر آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ جب آپ اس جانب نہیں آئی تھی اور آپ ایک مختلف طرز زندگی تھا آپ کا، اس زمانے میں جب 22-23 سال پہلے، اس زمانے میں اس سے پہلے کی زندگی کا کوئی ریگریٹ آپ کو یاد آتا ہے جو اس زمانے کی سارا چودھری کو ہو؟ میں نے ایک کمنٹ 2-3 لوگوں سے اپنی زندگی میں اپنے بارے میں سنا، اور وہ سنا میرے کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو رہی ہے جب آپ 22-23 برس کی سارا چودھری. ہاں، اور میں نے ابھی ریسنٹلی بھی سنا کسی سے یہ کمنٹ. اچھا. لیکن پہلی دفعہ میں نے یہ کمنٹ اس وقت سنا تھا اور مجھے ٹل ڈیٹ یاد ہے، اور وہ کمنٹ تھا کہ تم بہت معصوم ہو. اور وہ کہنے کی ریزن، یہ کمنٹ دینے کی ریزن یہ نہیں تھا کہ میری تعریف کی جا رہی تھی، الٹا مجھے کرٹیسائز کرتے ہوئے اصل میں کہا گیا تھا کہ تم بہت معصوم ہو. کیونکہ طنز کے لہجے میں کہا گیا آپ کو. طنز بھی نہیں ہوگا، طنز تو نیگیٹو ہو جائے گا نا. یعنی جو جس انسان نے کہا تھا، لیلا زبیری نے کہا تھا مجھے بیسیکلی، تو شی یوزڈ ٹو لو می اے لاٹ، تو انہوں نے وہ والا طنز نہیں کیا تھا، لیکن شاید ان کا جو غصہ تھا میرے اوپر، اس غصے کو انہوں نے اس طرح سے کنوے کیا کہ تم بہت معصوم ہو. کیونکہ جو میں نے ڈیسیجن لیا تھا اس کی بیسس پہ انہوں نے کہا. اور ابھی ریسنٹلی بھی کسی نے مجھے یہ کہا تھا. لیکن اگر میں اس وقت کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ٹرسٹ بہت جلدی کر لیتی تھی لوگوں پر، جس کے اپنے فائدے بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اپنے نقصان بھی ہیں. لوگوں کو ہمیں کچھ ٹائم دینا چاہیے ان پر 100% ٹرسٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو ایک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا محتاط ہر رشتے میں شاید رہنا چاہیے. بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ نا ہم دلوں میں نہیں گھس سکتے لوگوں کے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایون جو ہمارے بلڈ ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کے بھی ہم کبھی دل 100% نہیں جان سکتے، ایون دو ہم ان کے ساتھ 24/7 رہتے ہیں. لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے کہ یہ ایگزیکٹلی کیا چاہ رہا ہے میرے سے، یا میرے بارے میں ایگزیکٹلی کیا سوچ رہے ہیں، یا فیوچر پلان کیا ہے اس کے. اچھا، اب جو 22-23 سال کی سارا چودھری کا تجربہ تھا وہ مختلف تھا، اس سے ایک بدگمانی نے جنم لیا لوگوں کے حوالے سے. یہ جو تجربہ ہے، جو دین کہتا ہے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنے کا، سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے کسی بھی رشتے میں، کسی بھی تعلق میں، مگر یہ خوش گمانی کا ہے. اب کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ اب میں ایسے ہی دیکھتی ہوں کہ اب میں تھوڑا سا، مجھے لگتا ہے کہ ناؤ آئی کیپ مائی سیلف بٹ سلو. ٹھیک. میں اگر میری دوستیاں ہو جائیں کسی سے نئی خاص طور پر، تو میں اس میں جو ہے نا بہت جلدی نہیں کرتی ہر چیز میں، کہ سب سیکریٹس اپنے شیئر کر دو، اپنی ساری کمزوریاں بتا دو، اپنی ساری طاقت بتا دو، ہر چیز بتا دو. آئی گیو اٹ سم ٹائم ناؤ. یہ آپ نے بڑی حکیمانہ بات کی ہے، بڑی حکمت والی بات کی ہے آپ نے، اور آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے. اور یہ جو اہم بات ہے زندگی کے حوالے سے، زندگی کے رویے کے حوالے سے، یہ شعور آپ کو دین کے بعد آیا یا زندگی کے تجربے سے آیا؟ دونوں سے مجھے لگتا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں لائف ٹاٹ می مور، زندگی نے مجھے زیادہ سکھایا ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ، اور میں نے ابھی ریسنٹلی بھی جیسے میں نے کہا کہ کسی نے مجھے، وہ میرے کسی ریسنٹ ڈیسیجن پہ نہیں تھا، جب میں نے ان سے اپنا پاسٹ کا کچھ پورشن شیئر کیا، کچھ مسائل شیئر کیے، کچھ اپنے فیصلے شیئر کیے، تو اس کی بیسس پہ انہوں نے مجھے سیم کمنٹ کہا کہ آپ معصوم ہیں. تو میں نے کہا کہ آئی ہوپ کہ اب شاید میں دوبارہ یہ جو ہے وہ اچھی سینس میں سنوں. اگر کوئی مجھے کہے تو اچھی سینس میں کہے، ویسے جنرلی کہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس بیسس پہ دوبارہ نہ شاید ہوپ فلی کہے کہ کیونکہ میں نے پھر کوئی غلط فیصلہ لائف میں لیا ہو، یا میں نے لوگوں پہ پھر سے کچھ ٹرسٹ کر کے کوئی ڈیسیجنز لیے ہوں جس کی بیسس پہ دوبارہ کسی کو مجھے یہ کہنا پڑے یہ جملہ. ویسے آپ کو پتہ ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. اور جو کون ایسا آدمی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے لوگوں کے حوالے سے جو ڈیسیژنز لیے جیسا انہیں سمجھا، ہمیشہ زندگی میں لوگ ویسے ہی نکلے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیے جب آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں یا منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ یہ ان کا قصور یا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں.
اور ہمارا وزڈم اور ہمارا شعور جو ہے، کسی بھی شخص کا شعور جو ہے، یہ میں اس کی کمی کی بات نہیں ہوتی، چونکہ الٹیمیٹلی بالکل دل کے اندر تو صرف خدا ہی جان سکتا ہے نا کہ کسی کے کیا ہے. بالکل. اور جو میں نے کہا نا کہ کیوں مجھے ریگریٹ نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک جیسے میں نے کہا کہ اسی چیز سے اگر میں اس کو ریلیٹ کروں کہ میں نے کچھ ڈیسیجنز لیے لوگوں پہ ٹرسٹ کر کے، ان کی باتوں کو سچ مان کر، تو اس کی وجہ سے آف کورس آئی ہیڈ ٹو سفر اے لاٹ، اور تکلیف دیکھی، بہت زیادہ مشکلات دیکھی. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان مشکلات کو، ان پر صبر کرنے کے بدلے میں یا ان سے گزرنے کے بدلے میں، جو میں نے اللہ سے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ سے اور زیادہ رحم ہی مانگا ان کا، تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ لائف میں پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا بہت کچھ کیا. کس نے تکلیف پہنچائی اس بات کو چلیے آپ رہنے دیجئے، مگر کس نوعیت جو بھی کچھ ہوا اس کے نتیجے میں کس نوعیت کی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی؟ سیلف ڈاؤٹ، میرے خیال سے ہر انسان جو ہے نا وہ، کیونکہ سنس آئی ٹیک کاؤنسلنگ کیسز ایز ویل، تو بہت لوگ آتے ہیں اپنی پرابلمس شیئر کرتے ہیں، دل کی بات بتاتے ہیں، تو میں ان کو بھی جب دیکھتی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ انسان جو سب سے زیادہ تکلیف میں جاتا ہے نا، وہ تب جاتا ہے جب وہ اپنے بارے میں ہی، اپنی ذات کے بارے میں شک میں پڑ جائے. یعنی آپ کے پاس وہ ساری ایبیلٹیز ہوں، لیکن آپ کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ آپ کے پاس وہ ایبیلٹیز ہیں. آپ اپنے آپ کو ہمیشہ میں اگر سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی کچھ ہوا اس کے نتیجے میں آپ کی خود اعتمادی جاتی رہی. ہاں، یعنی آپ کانٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ، جیسے میں نے کہا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے آپ خود کو مضبوط بنا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین سم پیپل اراؤنڈ یو وہ آپ کو اس طرح سے کچھ کہہ دیتے ہیں یا آپ کو اس طرح کا احساس دلا دیتے ہیں جہاں پر یو اسٹارٹ ڈاؤٹنگ یور سیلف، یا آپ اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں، اور آپ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے، میرے اندر کوئی خامی ہے، یا میں ہی شاید غلط ہوں اور باقی سب صحیح ہیں. تو آئی گیس دیٹ ہیز بین دا بگیسٹ پرابلم اور بگیسٹ چیلنج جو میں نے فیس کیا اس ساری سچویشن میں، جو جس کے بارے میں نے بھی ذکر کیا. تو یہ میرے لیے شاید بہت، اور مجھے اس کے لیے ایک وقت لگا ہے، اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن مائی سیلف اینڈ آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ آف اٹ، کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے انسان کا اپنا کانفیڈنس اپنے اوپر واپس لانا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی ہماری سوسائٹی ہے نا، وہاں پر ہمارا بچپن ہی پہلے ایسے گزر رہا ہوتا ہے، وہاں سے ہمارے بچپن سے ہی ہمارے اندر سیلف ڈاؤٹس آلریڈی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت محنت لگتی ہے، ایک بہت وقت لگتا ہے آپ کو اپنے آپ کو پروو کرنے میں، اور پھر خود کو یہ سمجھانے میں کہ نہیں میں ایسا نہیں بلکہ میں ایسا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں لائف میں، میرے اندر یہ ایبیلٹیز ہیں، میں اس جگہ پہنچ سکتا ہوں، میں یہ اچیو کر سکتا ہوں. اور آپ بار بار اپنی اچیومنٹس کو دیکھ کے اپنے آپ کو احساس دلاتے ہیں، اور پھر کوئی اس کو دوبارہ سے زیرو کرے تو اٹ ٹیکس مور ٹائم، دین اٹ ٹیکس مور پاور اینڈ مور اسٹرینتھ ٹو ری بلڈ یور سیلف. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی سارا، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئی ایم سوری، مگر آپ کا تجربہ جو ہے میرے خیال میں اس سے لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملے گا. تو میں اس لیے آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے رشتوں میں، یعنی کہ پروفیشنل لائف میں بھی بعض اوقات میں نے دیکھا کام کر رہے ہیں، کوئی شخص سیٹ پہ کام کر رہا ہے، تو جو کمانڈ میں ہے وہ بعض اوقات اس طرح شاؤٹ کرے گا کہ اس بیچارے کا پورا کانفیڈنس جو ہے وہ شٹر ہو جاتا ہے نا. سو ہر شعبے میں، گھروں میں، سیٹس پہ، سڑکوں پہ یہ مسئلہ ہر جگہ درپیش رہتا ہے. اور اگین ہم اس تفصیل میں نہیں گئے، نہ ہمیں اس میں دلچسپی ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر ہوا. تو میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ پھر آپ نے کیسے اس کو بحال کیا تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں کہ وہ کیا میئرز ہوتے ہیں، وہ کیا سٹیپس ہوتے ہیں
کہ ایک شخصیت جو یعنی کہ آپ نے اینٹ اینٹ جوڑ کے بنائی اور پھر اس کے بعد کسی بھی وجہ سے وہ شٹر ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، اب اس ریزہ ریزے کو سمیٹ کر دوبارہ انسان کیسے بحال ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کو پہلے رکھنا، کیونکہ سم ہاؤ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، خاص طور پہ مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو ہماری سوسائٹی میں یہی بار بار بچپن سے نا شاید ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم شاید بہت بعد میں آتی ہیں، ہم سے پہلے اور رشتے آتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، اینڈ میں جو ہے وہ سب سے آخر پر ہوں، میں سب سے اینڈ پر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی جب کہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سب کو اور پھر اپنے آپ کو بچاؤ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات کو پہلے بچانے کو کہا ہے، اپنی آخرت کو آپ نے پرائرٹی. دین بھی ہمیں بار بار یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اعمال، اپنی آخرت، اس کو آپ نے سب سے پہلے پرائرٹی رکھنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو نفسی نفسی ہی ہوگا. تو اس وقت جو ہے آپ کو اس وقت بھی کسی اور کی کا خیال نہیں ہوگا یا اس کی فکر نہیں لاحق ہوگی، آپ کو اپنی آخرت کی پڑی اور اپنا حساب بھی آپ کو خود ہی کہ اس دینا وقت میرا کیا حساب ہوگا. یس، یہ ضرور فرمائیے کہ ابھی جو آپ نے کہا نا یہ جنیرک ہے کہ اپنا خیال رکھنا نا، بعض اوقات اپنا خیال نہ رکھنا. ہاں نہیں، آپ نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا پہلی یہ پرائرٹی ہونا چاہیے، تو آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، اپنے آپ کانفیڈنس بحال کر سکتے ہیں. مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے نہیں کہ کوئی رشتے میں یا کوئی مرد ہے، بھائی ہے، شوہر ہے یا بیٹا ہے، اس حوالے سے کوئی فوقیت ہے، جنس کے حوالے سے فوقیت نہیں ہوتی. بعض اوقات کسی کا خیال رکھنا خود آپ کو آپ کی تکمیل کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو اگر آپ ایلیبوریٹ کر سکیں کہ اپنا خیال رکھنے سے کیا مراد ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اپنا خیال رکھنے سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کی کچھ حدود ہونی چاہیے نا، جو آپ سیٹ کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں، دوسروں کی محبت میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں اپنے آپ کو جب زیرو کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، تو ہم کسی کے لیے کوئی حد سیٹ نہیں کرتے. تو آپ کو بہت سارے لوگوں نے معصوم کہا اور آپ کو یعنی کہ ایسے نہیں تھا کہ ان کی نیت پہ شک تھا، تنزن نہیں کہا، مگر آپ کو ہوا کہ بھئی یہ اچھا نہیں لگا کہ بھئی انہوں نے کیوں کہا. تو میں اب آپ کو اگر یہ کہوں کہ بھئی آپ پریگمیٹک ہو گئی ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ اس طرح کی معصوم نہیں رہی ہیں، تو تھوڑا سا پریگمیٹک ہو گئی ہیں. کہ اگر وہ کسی پازیٹیو سینس میں کوئی کہے، میں پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آدمی اپنا بھی خیال رکھے اور دوسرے کو یعنی کہ یہ اجازت نہ دے کہ کوئی کسی بھی رشتے میں اس کو رونتا ہوا چلا جائے. بالکل. تو میں اس پازیٹیو آپ تو زیادہ اچھے الفاظ میں جو ہے اس ان کو کہہ سکتے ہیں، میرے الفاظ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے جتنے اچھے خوبصورت الفاظ میں آپ ان کو ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں. شکریہ. تو اب آپ ایک پازیٹیو وے میں پریگمیٹک ہو گئی ہیں کہ بھئی یہاں یہ لمٹ ہے، اور اس کی وجہ ہے سارا کہ لازم بات ہے. دیکھیں نا، انسان خود اگر نہیں رہے گا جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو وہ ان پیاروں کا بھی کیسے حق ادا کر سکے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ کا قائم رہنا بھی تو ضروری ہے نا. یس.